اور میرے آقا نے جب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرا رب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ جب یہ کہا تو مکے کے کافر حضور حرم میں بیٹھے ہیں، حضور اپنے معراج کا اعلان کر رہے ہیں، حضور لوگوں کو معراج، کافروں کو معراج سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اپنے انبیاء اور رسول اللہ نے اس زمین پر بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معراج کی یہ نعمت عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی ہے۔ مختلف انبیاء کے معراج کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمارے نبی اور باقی انبیاء کے درمیان جو معراج کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کو جو معراج ہوئی وہ اللہ نے فرش کے اوپر کرائی ہے، اور ہمارے آقا کو اللہ نے لامقام پہ بلا کر اللہ نے ہمارے نبی کو معراج کرائی۔ اور معراج ایک ایسا ہمارے آقا کا معجزہ ہے، قیامت تک ہمارے آقا کا یہ معجزہ جو ہے بطور حضور کی نبوت کی دلیل رہے گا۔ اصل میں یہ جو معجزہ ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ وہ معجزہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اور اللہ نے بھی اپنی مقدس اور لاریب کتاب میں ہمارے آقا کے اس معراج کے معجزے کا ذکر کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے یہ جو حضور کی معراج ہوئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہے ہمارے آقا کا، یہ جو سیر ہے، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور انکار قرآن کرنے والا شخص جو ہے وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اس سفر تک ایمان رکھنا یہ ہر صاحب ایمان کے اوپر یہ واجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر معراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر جو ہے قرآن میں اس لیے بیان کیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ جو مکے کے کافر تھے وہ ان کی جو پہنچ تھی صرف مسجد اقصی تک تھی، کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی تک انہوں نے سفر کیا ہوا تھا، وہاں کے وہ معاملات کو جانتے تھے، راستوں کو جانتے تھے، مسجد اقصی کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور اللہ کو یہ پتہ تھا کہ میرا نبی جب جا کر مکے کے کافروں کو یہ بتائے گا کہ میں نے سیر کی ہے، تو انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں میرے نبی سے سوال کرنے ہیں۔ ان کی رسائی تھی مسجد اقصی تک، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے اور آپ نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میرا رب جو ہے رات کے قلیل حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور جب آقا کریم نے یہ کہا تو مکے کے کافروں نے حضور سے سوال کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے سوال کیا انہیں کوئی کہ یہ بتائیں کہ چلے ہم مان لیتے ہیں، مانتے تو ہے نہیں، چلو فرض کیا ہم مان لیں
چلو ہمیں آپ یہ، کیونکہ ان کو ایک بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ آج تک مسجد اقصی میں گئے ہی نہیں ہیں، اس بات کو تو ان کو علم تھا، کیونکہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی دلیل دیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ پہلے نبیوں کا اگر احوال قرآن پاک میں پڑھیں تو جب کوئی نبی اپنے امت کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کرتا تو وہ کہتے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو نبی اس قوم کو جس معجزے کی وہ ڈیمانڈ کرتی اللہ کا نبی وہ معجزہ دکھاتا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، مکے کے کافروں نے جب آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے اگر نبی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر دلیل دیں، تو میرے اور آپ کے آقا نے دلیل کیا دی؟ حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، یہ بات کی باتیں ہیں، حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیے، حضور نے درختوں کو بلایا انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور نے پتھروں کو طرف اشارہ کیا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکے کے کافروں نے پہلی نبوت کی دلیل مانگی تو میرے آقا نے کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، فرمایا مکے کے کافروں تم مجھ سے اگر نبوت کی دلیل مانگتے ہو تو میری نبوت کی دلیل یہ ہے، میں تمہارے سامنے اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ جب مکے کے کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اس پر ہمیں کوئی دلیل دیں، تو میرے آقا نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، مکے کے کافروں میں تمہارے سامنے زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، بتاؤ تم نے 40 سال میں مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے؟ میرا بچپن بھی گزرا ہے، انسان بچپنے میں کئی غلطیاں کرتا ہے اور معافی ہے، میری بچپن ہے، میری لڑکپن ہے، میری جوانی ہے، میں نے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تمہارے سامنے بتاؤ میری 40 سال کتنے شفاف گزرے ہیں؟ اتنا پانی بھی شفاف نہیں ہوتا جتنی میری زندگی شفاف گزری ہے، پانی پھر بھی میلا ہو جاتا ہے لیکن میری زندگی شیشے سے بھی چٹی ہے، میری زندگی پانی سے بھی شفاف ہے۔ اور پھر کسی کو جرت نہ ہو سکی، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، آپ نے اس بات کو تو سنا ہوا ہے کہ جب میرے آقا نے کہا کہ جب اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم دیکھیں گے بھی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، وہ کہنے لگا میں دوڑ کے جاؤں اور دیکھوں کہ پہاڑ، آپ نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے، میں جاؤں دوڑ کے دیکھوں لشکر نہیں آ رہا تو میں کہوں گا محمد جھوٹ نہیں بولتا، میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تیرے زندگی کے 40 سال ہمارے سامنے صاف و شفاف کرے ہوئے۔ اب بندہ جب کہیں پر جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، باشی مسجد گیا تھا اور کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار یہ بتاؤ باشی مسجد کے فرش کے اوپر ٹائلیں کتنی لگی ہوئی تھی؟ اکثر میں تو سیر کرنے کیا تھا اور تو سوال کرتا ہے کہ باشی مسجد کی ٹائلیں کتنی تھی یا باشی مسجد کے پلر کتنے تھے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کر کے آیا اور رب کو پتا تھا ان کافروں نے یہ سوال کرنے ہیں، اور میرے آقا نے جب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرا رب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، تو میرے آقا نے جب یہ کہا تو مکے کے کافر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اگر آپ واقعی مسجد اقصی گئے چلے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے پلر کتنے تھے؟ کافروں نے یہ کہا کہ پلر کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب نے اسی وقت مسجد اقصی میرے سامنے کھڑی کر دی، وہ پوچھتے جا رہے تھے پلر کتنے تھے، میرے آقا بتاتے ہیں میں گن کے بتاتا رہا، وہ کہتے ہیں شتیر کتنے، میرے آقا فرماتے ہیں میں شتیر بھی گن کے بتاتا رہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب معراج کی رات آئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضور فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، یہ ام ہانی جو ہیں یہ حضرت علی کی بہن ہیں، حضور کے چچا کی بیٹی ام ہانی جو ہیں، حضور ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے،
اور بعض روایت میں کہ حضور فرماتے کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، حتیم شریف کے اندر آرام کر رہا تھا سورت، اور بعض روایت میں کہ میرے آقا فرماتے میں حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا۔ جبریل امین ہے وہ واقعہ، میں مختصر سا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم فرماتے جبریل امین ہے اور آ کر مجھے جگایا۔ اچھا، جگانے کا بھی عجیب انداز تھا۔ میرے رب نے جب جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر، اچھا جبریل امین کو جب رب نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لے آ، 70,000 فرشتوں کی جماعت لو، جنت سے براق بھی لے لو۔ اچھا، براق کا بھی یار عجیب انداز تھا۔ جبریل جا، جنت میں جو سب سے تگڑا موٹا براق ہے نا سواری ہو، اس کو میرے محبوب جو سونی بھی ہو، جب رب نے اپنے محبوب کو دلہا بنانا ہوگا، رب جب اپنے محبوب کو دلہا بنا رہا ہوگا، پھر رب نے لباس بھی سونا منگوایا ہو، پھر رب نے لباس بھی سونا کیا ہوگا، پھر سواری بھی سونی کی ہوگی۔ رب نے کہا جبریل جا، جنت میں جو تمہیں سب سے خوبصورت براق ملا ہے، جو دیکھ جو سب سے خوبصورت ہو، موٹا بھی ہو تکڑا بھی ہو، جس کی رفتار بھی زیادہ ہو، اس براق کو لے کر۔ اب جبریل دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کے لیے براق کون سا ڈھونڈوں، سواری کون سا ڈھونڈوں۔ اچھا، جبریل کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، جنت کے کونے میں ایک براق بیٹھا ہے، پتلا کمزور ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ جبریل نے کہا کہ آج تو خوشیوں کی رات ہے، آج عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، آج عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، آج ملک کو کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے، آواز آئی فرشتوں آج محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا مالک آج جنت کو بھی سجا رہا ہے، آسمانوں کے راستے بھی سجا رہا ہے، آج جنت میں چراغاں کیا جا رہا ہے، مالک وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا فرشتوں آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور معراج کے لیے گئے، میں کہتا ہوں میرا نبی جدھر جدھر کی بیا اس کو معراج کرا تھا کیا، اصل میں تو معراج ان کی تھی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اس رات کو دیکھا ہے۔ جبریل نے دیکھا کہ وہ براق جو ہے وہ رو رہا ہے۔ جبریل نے کہا کہ آج تو خوشیوں کی رات ہے، تو روتا ہے۔ کہنے لگا جبریل آج سے 40 سال پہلے میرے کانوں میں آواز آئی تھی، ایک رات آئے گی رب اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلائے گا، رب اپنے محبوب کو سیر کرائے گا اور محبوب ایک براق میں سوار ہو کے آئے گا۔ بس میں اس دن کا رو رہا ہوں کہ مالک وہ سواری میرے مقدر میں کر دے، وہ سواری میرے مقدر میں کر دے، بس یہی دعا ہے کہ آج میرے مصطفیٰ کرم فرما دے۔ لیکن جبریل روتا اس لیے ہوں، سب سے کمزور بھی میں ہوں، میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، میں لاغر بھی ہوں۔ جبریل امین کہتا میں نے رب کے پاس گیا، کہا مولا براق تو سارے ہی سونے ہیں، لیکن ایک ہے وہ کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، وہ آنسو بہا کے بیٹھا ہے کمزور۔ رب نے کہا جبریل روتا کیوں ہے؟ جبریل کہنے لگے مولا، وہ کہتا ہے مالک میرے اوپر کرم فرما دے، مجھے اپنے محبوب کی سواری بنا دے۔ تو رب نے کہا جبریل جا، ہم صورتیں نہیں دیکھتے ہیں، ہم اگر دیکھتے ہیں تو دل دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جبریل جا، وہ جو کمزور ہے نا، پھر جب میرا مصطفیٰ قدم رکھے گا وہ پھر کمزور بھی نہیں رہے گا، پھر جس کے اوپر میرے مصطفیٰ بیٹھ جائیں وہ کمزور بھی ہو تو میں تو اس کو طاقتور کر دوں۔ اچھا، جبریل جب سواری لے کر جانے لگے، فرشتوں کی 70,000 کی جماعت لے کر جانے لگے، تو رب نے کہا جبریل جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ آج محبوب آرام کر رہا ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی کو کہتے یہ نبی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، آج تو حضور کی معراج ہے، معراج کی رات تو جناب زمین و آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ رات بلانا تھا، میرا نبی سو گیا، جب سو گیا تو رب نے کہا جبریل میرے محبوب کے پاس جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتا کہ جب محبوب کے پاس جائے گا تو میرے محبوب کو جگائے گا کیسے؟ تجھے پتہ ہے کہ جگانے کے لیے تو آواز لگانا ضروری ہے۔ مولا آواز لگاؤں گا۔ رب نے کہا جبریل نہ، آج تو قرآن کی آیت نہیں لے کے جا رہا، جبریل آج تو میرا کوئی حکم نہیں لے کے جا رہا، آج تو عرضی لے کے جا رہا ہے، آج عرضی لے کے، آج کوئی حکم نہیں ہے۔ جبریل آج کوئی قرآن کی آیت نہیں لے کے جا رہا، آج تو کوئی شریعت کا حکم نہیں لے کے جا رہا،
مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کو جگانا نہیں ہے، آواز نہیں لگانی ہے۔ اچھا مولا کیا کروں؟ فرمایا محبوب سو رہا ہے، دروازے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، دروازے سے نہ جانا، دروازہ نہیں کھٹکانا، اوپر سے جانا، چھت کو چیر کے جانا، چھت کو چیر کے جانا۔ اور عرض کی مالک پھر جب جگاؤں گا تو پھر جگاؤں گا کیسے؟ فرمایا جبریل اگر آج تو نے نبی کی بارگاہ میں آواز ماری تو بے ادب ہو جائے گا۔ مالک پھر کیا کروں؟ فرمایا جبریل تمہیں یہ جو ہونٹ دیے نا، نوری ہونٹ، اس لیے دیے تھے، اس لیے تمہیں دیے تھے۔ مالک کیا کروں؟ فرمایا جب میرا محبوب آرام کر رہا ہوگا تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نور والے، اپنے نوری ہونٹ میرے محبوب کے نوری تلووں سے لگا دینا۔ تیرے نوری اور کافری ہونٹ جب میرے محبوب کے تلووں سے لگیں گے، تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک، تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کے جسم میں جائے گی، محبوب اٹھ پڑے گا۔ جب اٹھ پڑے تو عرض کرنا مالک کیا کروں؟ کہنا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، مولا آقا آج اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے۔ جبریل امین آئے، اپنے کافوری ہاتھ مصطفیٰ کے نوری تلووں سے جب لگائے، میرے آقا کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے آقا نے کیا کہا؟ جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تیرے انداز کیا ہے، آج تو جگانے کے انداز ہی بدل گئے۔ جبریل یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں پر کسی شاعر کی کیسی روح تڑپی۔ جبریل نے کہا، میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا تو بتا تمہیں اس طرح کرنے میں مزہ آ رہا ہے؟ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، آقا جو مزہ آپ کے پاؤں کا چومنے میں آیا ہے وہ مزہ تو مجھے جنت کی گلیوں میں بھی نہیں آیا ہے، کیونکہ رب نے آپ کے جو سونے سونے جو قدم بنے ہیں، ایسا قدموں کو چومنے کا مزہ مجھے جنت کی گلیوں کو چومنے کا مزہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی، جبریل نے کہا آقا رب بلا رہا ہے، اور اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ رب نے کہا کہ آپ کے دل کو چیرا جائے۔ الم نشرح لک صدرک۔ جبریل امین، چند فرشتے میکائیل، اسرافیل، یہ فرشتے جبریل کے ساتھ تھے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل نے میرے سینے کو چیرا اور میرے دل کو باہر نکالا۔ میرے دل کو باہر نکال کے جبریل نے ایک تشت میں رکھا، ایک ٹرے میں رکھا، ایک ڈش میں رکھا، اور جب جبریل نے رکھا نا تو جبریل نے کہا سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا کہ قلب وقی، قلب وقی۔ جبریل نے کہا کیسا خوبصورت دل ہے، قلب وقی فیہ عینان تبصران۔ جبریل امین نے کہا کہ کیسا خوبصورت دل ہے کہ اس دل کی دو آنکھیں ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ عینان تبصران و اذنان تسمعان۔ جبریل نے کہا کہ کتنا خوبصورت دل ہے جس کو اللہ نے دو آنکھیں اور دو کان دیے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمارے نبی کے دل کی بھی دو آنکھیں تھیں اور حضور کے دل کے دو کان تھے۔ پھر جبریل، میرے آقا فرماتے ہیں پھر جبریل نے اس کو دھویا، پھر دھونے کے بعد پھر دوبارہ رکھا، پھر اس کو وہاں پہ رکھ دیا، میرے دل کو صاف کر دیا گیا، شفاف کر دیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے۔ اور پھر جبریل نے کیا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر جبریل نے علم و حکمت سے اس کو بھر دیا، علم و حکمت سے بھرا دیا، پھر اس کو دوبارہ بند کیا گیا۔ پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور مسجد اقصی میں پہنچے اور رب تعالیٰ ایک جملہ میں پہلے عرض کر گیا جگہ تقریر کے آغاز میں کہ نبی کو مسجد اقصی میں کیوں لے کے گیا اس لیے کہ مکے کے کافروں نے سوال کیے، اور قرآن نے جو لاجک بتائی ہے کہ نبی کو مسجد اقصی کیوں لایا جائے گا، قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔
رب فرماتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں. کیا دکھائیں؟ رب کی تو پوری زمین نشانیوں سے بھری پڑی ہے. اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے سیدھا ہی آسمانوں پہ لے جاتا، لیکن مسجد اقصی میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ مسجد اقصی میں ہمارے نبی کو کیوں لے کے جایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. مسجد تو ہر برکت والی ہے، ایک مصلی کی مسجد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین پر زمین میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پہ مسجد ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہے. ہمارا بازاروں میں زیادہ وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے، بازاروں میں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، تو مسجد 5 منٹ بھی سارے طرف آ شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ میرے نبی نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ اور اگلا جملہ سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ مسجد میں ہوتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ، کوئی پابندی نہیں ہے، اور سارے پابندیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، ہر پابندی ختم ہو گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہے. جی جناب، ہاں کدھر بیٹھا ہے؟ تو بندہ جنت میں زیادہ ٹائم نہ گزارے. بلکہ یہاں پر میں بات کروں گا، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز ہو جائے نا، نماز اب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوڑتے ہیں، بلکہ یہاں تک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا جوتے کے بجائے دوسرے کا پہن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو انہوں نے پھر بھی مہربانی ہے چھاٹے جاتے تھے، چلو انہیں مہربانی ہے کہ یار اس بندے ننگے پہن تو نہیں جانا، وہ پھر بھی چنگا ہے. یہ کہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جس میں ہم اس بندے کو بھی چنگا کہہ رہے ہیں، یار چلو کسی دی چھاٹتے جانا ہے جڑا نہ لے جانا ہے. جمعہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے لوگ کیسے نکلتے ہیں، اللہ معاف کرے، دھکے ہو رہے ہیں. اب ہمارے بزرگ تھے، وہ کیا کہتے تھے، جب مسجد سے نکلنے لگو نا، جب لوگ نکل رہے ہو نا، تم تھوڑا نا سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو جائے کرو. سائڈ پہ کیوں کھڑے ہو؟ انہیں کہ یار چلو جتنی لوگ باہر جائیں گے اتنی دیر تمہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہونے کا موقع تو مل جائے گا، اتنی دیر تم اللہ کے گھر میں کھڑے رہو گے، اور جتنی دن اللہ کے گھر میں کھڑے رہو گے سمجھو تم اللہ کی جنت میں کھڑے ہو، تم اللہ کی جنت میں کھڑے ہو. اچھا میں آج یہ کر رہا تھا، بات کو ختم کروں. مسجد چاہے وہ ایک مصلی کی ہو، چاہے وہ 50 کنال کی ہو، ٹھیک ہے، مسجد مسجد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوتی فی الارض المساجد، زمین پر اگر تم نے میرا گھر تلاش کرنا ہے تو مسجد ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، حالانکہ مسجد اقصی سے زیادہ عظمت بیت اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، مسجد اقصی سے زیادہ عظمت کس کی ہے؟ بیت اللہ کی ہے. سب سے زمین پر جو سب سے عظمت والی مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصی، پھر مسجد نبوی. اب اللہ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے جا رہا اور فرما رہے اللہ دی بارکنا، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اور وہ برکتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، وہ بھی پیر کا دن تھا، اور آج اس دفعہ معراج آ بھی پیر کو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا بعض لوگ یہی پوچھتے ہیں جی روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے؟ یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے، پیر کا روزہ رکھ لیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیر کا روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے. جب پوچھا کہ آقا پیر کا روزہ کیوں رکھتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی.
اچھا بارکنا، قرآن کہتا ہے اللہ جی بارکنا، اس کے ارد گرد کیا ہیں؟ برکتیں ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں ہیں کیا؟ علماء لکھتے ہیں یہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کے آس پاس 40,000 نبیوں کے مزارات تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مزاراں تے جانا شرک ہے، اب جانا شرک ہے کہندے نے تے پھر کبو نہ کہندے نے، لوگ کہتے ہیں داتا صاحب جانا شرک ہے، مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ میں نے کہا اگر مزار پہ جانا شرک تھا رب نبی کو کیوں لے گیا؟ نہیں یار بندہ تاری چپ تے بھی یار بندہ ہے کوئی گل کرنا۔ اللہ بارکنا، مسجد اقصی سے مسجد حرام زیادہ عزت والی ہے۔ اِنَّا بَرَبَيْتُ وَدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے مسجد حرام کی، اللہ نے بیت اللہ شریف کی عظمت بیان کی۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک زمین پر لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا الذی ببکہ، قرآن کہتا ہے بوکہ ہے، مبارکہ، اللہ کہتا ہے وہ برکت والا ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے جانوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضور والا اللہ نے اپنے محبوب کو کہا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاؤ، مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں پر میرے نبیوں کے مزارات ہیں۔ اگر مزارات پہ جانا شرک ہوتا تو رب کبھی اپنے محبوب کو نہ بھیجتا۔ ثابت ہوا ہاں مزار کوئی اللہ والے دا ہوئے، ایویں ڈبہ پیر نہ ہوئے، اور وہ مزار جہاں پہ سجدہ نہ ہوتا ہو۔ مزارات پہ سجدہ حرام ہے۔ جو بندہ مزار پہ سجدہ جا کے کرتا ہے، قبر کو جا کے سجدہ کرتا ہے، وہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ ہمارا یہ اعلان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قبر کو سجدہ حرام ہے لیکن قبر کی زیارت حرام نہیں ہے، قبر کی زیارت شرک نہیں ہے، ہر قبر کی طرف جانا نہیں چاہیے، لیکن جو اللہ والوں کے مزارات ہوں وہاں پر اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے۔ مزارات پر جانا یہ تیرے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اس لیے گیا کہ الذی بارکنا محبوب حولہ لنریہ، تاکہ جاؤ اور وہاں پر جو برکتیں ان میری نشانیوں کو بھی دیکھو اور ان برکات کو بھی حاصل کرو۔ انشاءاللہ پیر والے دن بعد نماز شام مسجد میں معراج النبی کے سلسلے میں عظیم الشان محفل پاک ہوگی، تمام حاضرات شرکت فرمائیں، اور لنگر شریف کے لیے ماسٹر رشید صاحب کو لنگر شریف کے لیے